سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، پاکستان کی عدالتیں سمجھ سے باہر ہے کہ ایک دفعہ فیصلہ دے دیتی ہیں اور پھر اسی فیصلے پہ دوبارہ کیس شروع ہو جاتا ہے۔ 63 کا آج کل مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ میڈم ہے ساؤتھ افریقہ سے جو سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، صدیق اظہر صاحب، انہوں نے بھی مجھے پوسٹ بھیجی تھی کل، اور وہ بھی بڑی میرا خیال بھاگ دوڑ کر رہی ہیں۔ کہہ رہے تھے میں 4 بجے سویا ہوں، اور میں بھی حیران تھا، رات بڑی لیٹ میرے پاس یہ پوسٹ پہنچی تھی۔ میڈم یہ کیا ہے، بار بار وہی کیس عدالتوں میں چلتے ہیں، کیا اس سے یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ ہم وہ جو بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ جو پاکستان میں آج کل سب سے زیادہ ٹاپ ٹرینڈ جا رہا ہے وہ ہے آئین میں ترمیم۔ جی، آئین میں ترمیم نہیں ہے، یہ آئین کو دوبارہ سے لکھا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو 63A جو ہے، اس کا ریویو جو چل رہا ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ نے لوٹاکریسی کو اور جو منڈیاں لگانی ہیں اس کی کھلے عام آپ اجازت دے دیں۔ یہ عدالت کو کہا جا رہا ہے، اور اس میں جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں وہ سرفہرست ہیں اس دوڑ میں، وہ نمبر 1 پہ آ رہے ہیں، وہ دل و جان سے یہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں، اسی لوٹا کریسی کو روکنے کے لیے یہ خان صاحب نے جب یہ پٹیشن ڈالی تھی کہ اس کو روکا جائے، کیونکہ 63A میں اگر ووٹ ڈالا جائے تو وہ ووٹ بھی نہ کاؤنٹ ہو اور وہ ڈیسیڈ بھی ہو جائے، اس کو سزا بھی ملے۔ لیکن دیکھیں، یہ حکومت جو ہے نا 47 کی، اس کی تو کوئی اوقات نہیں ہے، یہ سب کچھ کر رہی، یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، کیونکہ انہوں نے آئین میں ترمیم کرنی ہے تو اسے اپنی 2/3 اکثریت پوری کرنی ہے، جو کسی طریقے سے ہو نہیں رہی۔ تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ایسے کریں کہ 63A کا ریویو میں اس طرح سے ہم ریلیف لے لیں کہ ووٹ ڈال جائے لیکن وہ ڈی سیٹ ہو جائے، یعنی چور سے چوری کا مال برآمد ہو لیکن ہم اسے مال واپس نہ لیں، چور کے پاس ہی رہنے دیں، لیکن ہم اس کو سزا بھی دے دیں۔ دنیا کے تختے میں کبھی ہوا ہے ایسے؟ دیکھیں، ہماری عدالتیں جو ہیں، آپ پاکستان کی بربادی میں عدالتیں سر فہرست ہیں، ہمارے ججز، ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی سر فہرست ہے، یہ مل کے بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ پاکستان کی عوام جو ہے نا، عام بندے کو بھی نکلنا چاہیے، صرف یہ وکیلوں کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ اپنے آئین کی حفاظت کریں، یہ عام بندے کے اوپر بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ عدالتوں کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں کہ ہم نئی عدالتیں بنائیں گے، اور اس کا ٹاسک زرداری اور بلاول کو دیا گیا کہ آپ نے اب یہ کرنا ہے، کیونکہ آپ کے نانا نے یہ 73 کا آئین لکھا ہوا تھا، لہٰذا آپ نے یہ دوبارہ سے آئین لکھنا ہے، اور یہ ہماری آپ نے مدد کرنی ہے کہ جو پاکستان میں وفاقی عدالتیں بنائی جائیں اور صوبائی سطح پہ بھی عدالتیں بنائی جائیں۔ جو وفاق کی سطح پہ جو عدالت بنائی جائے، اس کا جو ہیڈ ہے وہ چیف جسٹس ہو، جو ابھی موجود ہے، ٹھیک ہے، اس کو بنانا ہے۔ انہوں نے صرف جو 3 بندی ہیں نا، ان کو ہمیشہ کے لیے رکھنے کے لیے یہ سارا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ نہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہیں جائے، نہ یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے یہ کہیں نہ جائے، کیونکہ اس کی بہت زیادہ خدمات ہیں PTI کو کریش کرنے میں، اور جو ہمارے جو چیف جسٹس چیف آف آرمی سٹاف ہیں، یہ جو موجودہ ہیں، یہ بھی نہ جائیں۔ ان تینوں کو تحفظ دینے کے لیے ایک 63A کا ریویو ڈالا گیا، اور دوبارہ سے یہ جو عدالتیں بنائی گئی ہیں یہ تاکہ ہم پوری عدلیہ کو کنٹرول کر لیا جائے۔ اگر یہ عدالتیں بنیں گی نا، وفاقی عدالت بنے گی اور صوبائی عدالتیں بنیں گی، تو یہ جو موجودہ سپریم کورٹ ہے نا، یہ بالکل ایک قسم سے ناکارہ ہو جائے گی، یہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ اس کا وجود جو ہے وہ قومی خزانے کے اوپر، عوام کی جیبوں کے اوپر ایک بوجھ سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو ابھی یہ پاکستان کے اتنا یہ چیز خلاف ہے، میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو برباد کرنے کی یہ پوری تیاری کی جا رہی ہے، یہ اسرائیلی ایجنڈا لگ رہا ہے، اور یہ جو سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اس کے اوپر سے عوام کی نظریں ہٹانے کے لیے انہوں نے یہ بے وقوفی کی ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو، جو اتنا بڑا ایک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں اس کو دین کی خدمت کرنے والا شخص ہے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے والا، اس کی اتنی عزت ہے اس دنیا میں، آپ نے اس کو بھی پاکستان بلا لیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اگر وہ PTI کے خلاف بات کرے گا
اور جو خان صاحب کے خلاف اگر وہ بات کریں گے تو پھر جو سوشل میڈیا ہے وہ ان کے خلاف کیسے ری ایکٹ کرے گا. مجھے اس کے بارے میں بہت زیادہ خدشات ہیں کہ کہیں ان کی پرسنالٹی کو لوگ جو ہیں وہ تنقید کا نشانہ نہ بنانے لگ جائیں, کیونکہ جس مہرے کو انہوں نے پی ٹی آئی اور خان صاحب کے خلاف لانچ کیا ہے, ان کا جو حشر ہوا ہے وہ کہیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. چاہے اس میں کوئی جو اسپیکر تھے جو بات کرتے تھے لوگوں کو موٹیویشنل اسپیکر تھے, ان کی حالت دیکھ لیں, کوئی سیاستدان دیکھ لیں, کوئی اداکار دیکھ لیں, جن کو بھی لانچ کیا گیا ان کا برا حال ہوا ہے. تو عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو بلایا, اور مجھے اس بات پہ بہت زیادہ یہ بھی تشویش ہے کہ عوام کی نظر اس طرف ہو جائے, ہم اپنا جو ہے چھپ کے یہ کام کر لیں. لیکن اس وقت بہت زیادہ کریٹیکل ہے کنڈیشن پاکستان میں آئین کو لے کے. اگر آئین میں یہ ترمیم ہو گئی اور یہ نئی عدالتیں بن گئی تو بس پھر وہ جو تھوڑا بہت پاکستان ہے رہ گیا, مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس کا مجھے کوئی مستقبل پاکستان کا نظر آتا ہے, کیونکہ یو اے ای نے بھی بہت سے سیاستدانوں کے اور بزنس مین جو ہیں ان کے ویزے ریجیکٹ کر دیے, ان کو نہیں ہوتے رہے. اچھا میڈم یہ بتائیے کہ بلاول بڑا پریشان پھر رہا ہے کہ کسی طرح بھی وہ کامیاب ہو جائے, تو ان کو جو لالچ دیا گیا ہے کل کو یہ بھی تو اسی چکر میں اندر ہو سکتے ہیں نا, یا ان کی بھی پاور تو ختم ہو جائے گی نا بعد میں. میں نے آپ کو پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ جو یہ گڑھے کھود رہے ہیں آج, کل کو یہ اسی میں ہی گریں گے, کیونکہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا, وقت بدل جاتا ہے. آج جو چیزیں ان کے حق میں ہیں, اگر کوئی چیز ان کے حق میں نہیں ہوتی, یہ ترمیم کر کے اور صدارتی آرڈیننس جاری کر کے اپنے حق میں کر لیتے ہیں, بعد میں وہی ان کے خلاف ہو جاتا ہے, وہ نظر آتا ہے نہیں کہ ہم نے غلط کر دیا, اب ہم اس کو پھر سے دوبارہ سے چینج کر لیتے ہیں اور اس میں ترمیم لے آتے ہیں صدارتی آرڈیننس کے ذریعے. تو جو بھی غلط کام کرے گا اگر وہ آئین میں ترمیم صحیح بھی کرے گا تو وہ اس کے گلے ہی پڑے گی, کیونکہ آج یہ حکومت میں ہے کل کو نہیں ہوں گے. تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہ جو ٹاسک دیا گیا نا عدالتیں بنانے کا, یہ زرداری کو اور بلاول کو دے دیا, اسی لیے تو بلاول پاگل ہویا پھردا ہے, ہر بات ہر فورم پہ جا کے کہتے ہیں کہ یہ آئینی ترمیم ہو کے رہیں گی, یہ عدالتیں بن کے رہیں گی, اور تجھے عقل نہ موت نہ, کیونکہ یہ جو ایسے بے وقوف ہیں, یہ جو کل اس نے نواز شریف نے اسپیچ کی اور بتایا کہ یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں یہ بھیڑ بکری ہیں, اور ہم لوگ بھیڑ بکری ہیں جنہیں آئین کا بھی پتا. خان صاحب نے ہمیں آئین بھی پڑھا دیا, اس آئین خان صاحب نے تو ہمیں کہیں طرح کسی بھی طرح سے کسی بھی بات کا مطلب پردہ نہیں رہنے دیا, انہوں نے سب کچھ ہمیں بتایا ہے. آپ لوگ تو چھپاتے رہے ساری زندگی, بھیڑ بکری ہے. تو یہ نون لیگ اور پی ڈی ایم کا ٹولہ ہے یہ, کہ ان کو خود آئینی مسودے کا نہیں پتا کہ یہ آئین میں کیا ترمیم کرنے جا رہے ہیں, اور بھیڑ بکریوں کی طرح کھینچ کے ان کو پارلیمنٹ میں اسمبلیوں میں لایا جاتا ہے کہ کہیں یہ ادھر ادھر نہ ہو جائے, اور بس یہ ووٹ دے دیں گے. ان کو کچھ کخ نہیں ان کو پتا کہ آئینی ترمیم ہے کیا, اور اس میں لکھا گیا ہوا ہے یہ عدالتوں کے مقاصد کیا ہیں, ان کو تو خود نہیں, بلاول کو تو خود نہیں پتا. بڑے بڑے جو مایا ناز اور منجھے ہوئے جو لائر ہیں, بیرسٹر ہیں, جو جب وہ ان آئینی ترامیم کو پڑھتے ہیں, جو یہ کرنے آئینی پیکج لانے کی کوشش کریں, وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ رہے ہیں. یہ بتائیے عدالتوں کا تو بالکل کام ختم ہو جائے گا. نہیں تو عدالتیں تو بات سننی نہیں رہی. وہ کل بھی آپ نے دیکھا کہ صدیق اظہر صاحب جو ہے, اظہر صدیق صاحب, وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے بات ہی نہیں سنتے ہماری. تو جی دیکھیں, آئین جو عدالت ہے نا سپریم کورٹ, اس میں بھی دو دھڑے بنے ہوئے ہیں, ایک حق میں ہے اور آئین کے, اور ایک اس کے مخالفت میں ہے. اب جہاں پہ ہماری عدالت ڈیوائیڈ ہوگی تو آپ دیکھیں گے پھر ہم اس کو کیسے راہ راست پہ لائیں. اس کے لیے صرف ایک ہی حل ہے کہ عوام باہر آئے. جو عام بندہ ہے نا, عام بندہ, وہ باہر آئے, وہ اپنا احتجاج, پرامن احتجاج ریکارڈ کرائے, وہ بتائے کہ ہمارے حق میں یہ چیز نہیں ہے, ہم عدالتوں کے پیچھے کھڑے ہیں, ہم عدالتوں کو سپورٹ کرتے ہیں, ہم اپنے ججز کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں. تو آپ ہمارے بہت شکریہ حق میں سوچیں. یہ جو مفادی ٹولہ ہے ان کے بارے میں بہت شکریہ. ناظرین, آئین بدل دو, قوانین بدل دو, کرتوتیں نہیں بدلنی. اپنی چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ.
آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ نائن بردرز ٹی وی انٹرنیشنل جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ 1 لاکھ کے قریب جو سبسکرائبر ہے وہ ہونے والے ہیں، اور اس میں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ جب 1 لاکھ ہو جائیں گے تو نائن بردرز ٹی وی انٹرنیشنل کو سلور کارڈ ملے گا، اور آپ کے تو علم میں ہے کہ ہمارے پروگرام سچ پر اور حقیقت پر ہوتے ہیں، آپ کو مختلف ممالک کی انفارمیشن بھی دی جاتی ہے۔ تو جڑے رہیں میرے ساتھ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔